السلام علیکم. جو آج سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بڑی دردناک سٹوری ہے. بیسیکلی عائشہ راشد جو کراچی کی رہنے والی 19 سالہ نوجوان لڑکی ہے، ان کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے چنائی بھارت کے شہر میں. دہلی سے ایئر لفٹ کے ذریعے دل کو چنائی MGM سینٹر میں لایا جاتا ہے، جہاں عائشہ راشد کا جو دل کا ٹرانسپلانٹ ہے وہ کیا جاتا ہے اور ٹرانسپلانٹ سکسیسفل ہو جاتا ہے. MGM ہیلتھ سینٹر KR بالا کرش ڈاکٹرز کی ایفرٹس کی وجہ سے اور ایشوریا جو ٹرسٹ تھا جس نے فائنینس مینیج کیا ہے اس سارے سینیریو میں، سارے ایونٹس میں، جو فائنینشیل سپورٹ تھی وہ ایشوریا ٹرسٹ نے دی ہے اور MGM سینٹر میں اس لڑکی کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے. اور 70 سالہ اس شخص کا دل اب 19 سالہ عائشہ کے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ دل ہندوستانی ہے اور لڑکی پاکستانی ہے. یعنی کہ عائشہ 19 سالہ کراچی کی رہنے والی کے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ ہندوستانی ہے اور عائشہ راشد پاکستانی ہے. یعنی کہ عائشہ راشد کے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ ایک ہندوستانی 70 سالہ شخص کا دل عائشہ راشد کے سینے میں دھڑک رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہاں انسانیت کے جو ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، سارے ڈائنامکس ہی چینج ہو جاتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد آ رہا ہے جب میری مدر کا CA لنگس ڈائیگنوز ہوا تو میں بہت اپسیٹ تھا، کیونکہ یہ ایک چھوٹی بات نہیں تھی میرے لیے. اور اس سارے سینیریو کو مینیج کرنا، فائنینس مینیج کرنا اور پھر مدر کو ایک ایکچوئل ٹریٹمنٹ کی طرف لے کر جانا اور پھر ایک ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے طور پر ساری چیزوں کو دیکھنا، آبزرو کرنا میرے لیے بڑا پینفل تھا. ڈائیگنوز کے سٹیج تک کچھ ہم نے بہت ایفرٹس کیے ہیں اور کچھ جو میرا بھائی آرمی میں ہے اس کی وجہ سے میری مدر جو ہے نا وہ CMH کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل اور MH کی ملٹری ہاسپٹل کے پینل پر تھی، تو وہاں سے ہمیں کافی سپورٹ ملی جس کی وجہ سے ہماری مدر جو ہے نا وہ ایک ڈائیگنوز تک پہنچی. جب ڈائیگنوزڈ ہو گئی ہے کہ ڈائیگنوسس بن گیا کہ CA لنگز ہے، تو اب امی کی جو ایج تھی وہ 70 سالہ تھی. تو اس لیے ڈاکٹرز نے کہا کہ اب یہ ایک ایسا سٹیج ہے اور یہ جو سٹیج ہے یہ لاسٹ سٹیج پر ڈائیگنوز ہو رہا ہے، تو اب ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں، آپ اپنی والدہ کو اپنے گھر لے جائیں اور خدمت کریں. خیر DNR سٹیٹس انہوں نے ڈکلیئر کیا، تو مجھے تو پتہ تھا، لیکن یہ کہ پتہ آنے کے باوجود بھی جب آپ کسی ایسے ریلیشن شپ میں ہوں تو پھر بھی آپ یہی چاہتے ہیں کہ لائف کو سیو کیا جا سکے. کوئی نہ کوئی ایسا حربہ، کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ، کوئی نہ کوئی ایسا پروسیجر ہو کہ میری مدر کی لائف بچ جائے. لیکن اس کا ایک حل تو یہ تھا کہ لنگس ٹرانسپلانٹ کروایا جائے. اب لنگس ٹرانسپلانٹ کے لیے ایک تو فائنینشیل سٹیٹس بھی بندے کا آنا چاہیے، اور دوسری بات ہے کہ لنگس ٹرانسپلانٹ کرنے کی جو فیسلٹیز ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی موجود آنے چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ جو لنگس ڈونیٹ کرے گا وہ پرسن بھی ہونا چاہیے. خیر یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا تو یہ ساری باتیں میں اپنے آپ سے ڈیلی کرتا تھا اور ڈیلی خاموش ہو جاتا تھا. پھر وہ خاموشی مجھے پھر اکساتی تھی کہ آپ بولو، باتیں کرو کہ اس کا کیا حل ہے. تو خیر نہ تو کوئی ٹرانسپلانٹ ڈونیشن یعنی کہ نہ تو کوئی لنگز ڈونیشن والا پرسن ملا. وہ تو خود بھی میں ڈونیٹ کر سکتا تھا اور ضرور کرتا اگر کوئی ایسا انسٹیٹیوشن ہوتا پاکستان میں یا کوئی ایسی فیسلٹی ہوتی جہاں میری مدر کا ٹرانسپلانٹ ہوتا، لنگز ٹرانسپلانٹ ہوتا، تو میں کاش کہ آج میری مدر میرے ساتھ ہوتی. بہرحال ایسا نہیں ہوا اور ریسورسز کم آنے کی وجہ سے آؤٹ کنٹریز میں میری ایکسیس نہیں تھی اس لیول کی.
اور وہاں لے کر جانا اور ٹریٹمنٹ دلانا اور لنگس ٹرانسپلانٹ کروانا میرے لیے مشکل تھا، اور وہ میں نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور میری مدر لاسٹ بریتھ تک یہی کہتے رہی ہیں کہ بیٹا میری سانس نہیں آ رہی، میری سانس کو بحال کیا جائے، میری سانس کو بحال کیا جائے۔ اور آہستہ آہستہ کرتے میری مدر کی جو کنڈیشن ہے وہ ورسن ہوتی گئی، اور دونوں لنگس کولیپس ہوئے اور پریشر جو ہے وہ فال ہوئے، جو ایکسٹریمٹیز تھی وہ کولڈ ہوئی، اور اینڈ میں جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو گئی مدر کی۔ خیر اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہرحال سینیریو یہ تھا کہ جو آپ کے سامنے پیش کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسے پاکستان میں کتنے نوجوان ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے، جو اپنا ہارٹ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ کیوں عائشہ راشد کو ہندوستان میں جا کر ایک ہندوستانی کا دل لینا پڑا؟ ایسا کیوں ہوا؟ کیا ہم لوگوں میں سے کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے آرگن ڈونیٹ ہو سکتے ہیں؟ ہزاروں کیس ہیں آئی سی یوز میں ہزاروں کیس پڑے ہوئے ہیں جو برین ڈیتھ کے کیسز ہیں، جو کہ ایک ڈسیز ڈونر بن سکتے ہیں، جو اپنی زندگی تو نہیں بچا سکتے ہیں لیکن وہ دوسروں کی زندگی کو بچا سکتے ہیں۔ ایسے ہزاروں کیسز پڑے ہوئے ہیں، آج بھی پڑے ہوئے ہیں۔ میں ایک ایسے کیس کو میں بائی نیم بھی جانتا ہوں کہ جو 8 سال سے وینٹیلیٹر پر پڑا ہوا ہے۔ کیا ہم ایسے کیسز کا جو ہے ڈونیشن نہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے۔ یاد رکھیں جب بھی ڈونیشن کی بات آتی ہے تو پاکستان میں ملک ریاض کا نام لیے بغیر یہ چیپٹر کلوز نہیں ہو سکتا ہے۔ پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ملک ریاض کا جو ڈونیشن کا جو سسٹم ہے، اس کو پوری دنیا نے ریکگنائز کیا ہوا ہے، اور حقیقی معنوں میں یہ ایک ڈونیشن کا سسٹم چل بھی رہا ہے۔ بیریا انٹرنیشنل فیز 8 راولپنڈی میں ڈیلی 50 to 100 لوگ جو ہے نا وہ ڈائلیسس کرواتے ہیں بیریا ویلفیئر ٹرسٹ کے انڈر۔ اور بیریا انٹرنیشنل ہاسپٹل فیز 8 راولپنڈی پروجیکٹ ہے بیگم اختر رخسانہ میموریل ٹرسٹ کا، جو کہ ایک ٹرسٹ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ڈسیز ڈونر ہمیں پیدا کرنے پڑیں گے، اور ایسے فائنینشیل ڈونر ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہیں۔ یعنی کہ ملک ریاض نے پچھلے دنوں میں بیریا سفاری ہاسپٹل میں ایک کڈنی ٹرانسپلانٹ کروا کے ایک ڈسیز ڈونر سے 2 جو لوگ ہیں ان کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کروا کے ان کی زندگیوں کو بچا لیا ہے۔ وہ بالکل ڈسیز ڈونر تھے، ڈسیز ڈونر سے ٹرانسپلانٹ کیے گئے تھے۔ تو ڈسیز ڈونر مین یہ ہے کہ جو اپنے آرگن کو ڈونیٹ کر جاتے ہیں، یعنی مرنے سے پہلے میرے آرگنز کسی کو دے دیے جائیں۔ تو اس کے لیے ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس پروسیجر کو فالو کیا جاتا ہے، اور جب اس بندے کی ڈیتھ ہونے لگتی ہے تو اس کے جو آرگن ہیں وہ نکال لیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی برین ڈیتھ کا کیس ہے جو کسی آئی سی یوز میں پڑا ہوا ہے، تو ایک باقاعدہ پروسیجر کے تحت اس پیشنٹ کے کئی ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو پلگ آؤٹ کی طرف جا رہے تھے۔ اب پلگ آؤٹ یہاں یہ سینیریو ہوتا ہے کہ ایک ایسا پیشنٹ جس کو وینٹیلیٹر پر تو ڈال دیا گیا ہے لیکن اس کے سروائیول کے چانسز نہیں ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اب فائنینشلی مینجمنٹ اس کی نہیں کر پا رہے ہیں گھر والے، تو جس کی وجہ سے اس کو پلگ آؤٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی جو پروگنوسس ہے وہ 0 ہو گیا ہے۔ اب اس کو جو ہے نا پلگ آؤٹ مین کے ایونٹ سے اتار دینا اور ویٹ فار ڈیتھ کرنا۔ تو ایسے جو کیسز ہیں تو ان کے جو آرگن ہیں وہ ضرور ہمیں ڈونیٹ کرنے چاہیے۔ عبدالستار ایدھی کی ایک بہت بڑی مثال ہے پاکستان میں، جنہوں نے اپنی آئیز، اپنا ہارٹ، اپنے لنگز اور اپنے کڈنیز ڈونیٹ کر دی ہیں۔ بہت بڑا نام ہے، خدا کی بارگاہ سے بہت بڑا ریوارڈ ہے ایسے پرسن کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا اویئرنیس کا میسج بھی آنا چاہیے۔ اور MGM ٹرسٹ اور MGM ہیلتھ کیئر سینٹر اور ایشوریا ٹرسٹ کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے یہ کام کر کے ایک 19 سالہ نوجوان لڑکی عائشہ راشد کو ایک زندگی دی ہے، اور اس کے سینے میں ایک ہندوستانی دل
دھڑک رہا ہے، ایک پاکستانی کے سینے میں ایک ہندوستانی دل دھڑک رہا ہے، کیا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میں آخر پر آپ سب کو یہی کہوں گا کہ جو ہارٹ اینڈ لنگس ٹرانسپلانٹ ہے نیکسٹ ٹو کم پاکستان ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی پریکٹس ہوگی۔ لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، لیکن اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ لائیو لیور یعنی لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، جبکہ ڈسیز ٹرانسپلانٹ نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہمیں ڈسیز ڈونر کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور پوری دنیا میں یہ اویئرنیس کا میسج پھیلائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں کو ایک اویئرنیس کا میسج ملے اور لوگوں کی زندگی کو بچایا جا سکے، جو حقیقی جو ڈیزرونگ پرسنس ہیں ان کو بچایا جا سکے اور ان کو آرگن ٹرانسپلانٹ کیے جا سکیں اور ان کو ایک نئی زندگی دی جا سکے، اور آرگن کو مٹی میں دفن ہونے سے بچا کر ایک آرگن کو ٹرانسپلانٹ کر کے تو ایک پرسن کو نئی زندگی دی جا سکے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔